تھی، ہم جتنا طاقت تھی ہم نے ملکوں کا گھاڑ ڈالا، بڑے بڑے جلسے کیے، ہر جگہ کیے جلسے، اور جمعیت علماء کو اللہ نے عزت عطا فرمائی اور کام چلتا رہا۔ لیکن اب آج کی صورتحال یہ ہے، میں نے ورکنگ کمیٹی سے کہا کہ بھئی میں تو 80 سال ہجری کے اعتبار سے پورے ہو چکے ہیں اور میں 81 سال میں چل رہا ہوں۔ میں نے ڈاکٹروں سے بھی کہا، اپنے معالجین سے، کہ بھئی میری خاندانی عمر یہی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اسی کے قریب قریب دنیا سے تشریف لے گئے، بڑے بھائی صاحب میرے اسی عمر کے اندر چلے گئے۔ میں نے بھائی فرید الوحیدی کو، جو میرے تائزاد بھائی کے بیٹے ہیں، میں نے ان کو دیکھا، وہ بھی اسی عمر کے اندر چلے گئے، میں بھی اس عمر کے اندر پہنچ چکا ہوں۔ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں صبح کو اٹھتا ہوں تو میری کمر میں شدید تکلیف ہوتی ہے، چند قدم کے لیے، پیشاب کے لیے جانا بھی مجھ پر مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر میں کچھ ورزش کرتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں تو اس لائق ہو پاتا ہوں تو میں مسجد جاتا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ کولوں میں بھی تکلیف ہے، اور اب اس شدید سردی کے اندر گھٹنوں میں بھی تکلیف ہونے لگی ہے۔ اس لیے جماعت یہ چاہتی ہے کہ جماعت کی زندگی کے لیے پورے سال شہر بشہر پروگرام کیے جائیں، اور ملک کی آج کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو یہ چاہتی ہے کہ ہم کسی تحریک کو چلائیں، اور وہ تحریک بااثر اور مؤثر ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم گھر میں نہ بیٹھیں بلکہ سفر کریں۔ سفر آج کل بہت آسان ہے، ہوائی جہاز میں سفر کریں، لیکن میں کہیں جاتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے یہ غم لگا رہتا ہے کہ صبح کا کیا ہوا۔ بہت پریشانی مجھ کو ہوتی ہے۔ تو میں نے ورکنگ کمیٹی سے کہا تھا کہ بھئی مجھے اب آپ سبکدوش کر دیں اور کسی ایسے آدمی کو صدر بنائیے جس کے اندر جماعت سے تعلق ہو، جوان ہو، اور وہ اپنے کام کو آگے بڑھائے۔ جس طریقے سے حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جنرل سیکریٹری کام کرتا تھا، صدر تعاون کرتا تھا، میں اب ایسا ہو گیا کہ میں کتنا تعاون کر پاؤں گا اس کو خدا جانتا ہے، میں ابھی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اس لیے آپ مجھے دو صورتیں ہیں، یا تو آپ مجھے چھٹی دے دیجیے، میں جمعیت علماء کا خادم ہوں اور میں خدمت کرتا رہوں گا، اور نہیں تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مجھے متحرک جنرل سیکریٹری دیجیے۔ حضرت مولانا اگرچہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن مولانا کے عوارض خود ان کے ایسے ہیں کہ اب یہ بھی اس لائق نہیں رہ سکے ہیں کہ یہ سفر کریں اور سفر کر کے جماعت کے بوجھ کو اپنی گردن کے اوپر اٹھائیں۔ یہ میری بات وہاں ہوئی پرسوں ورکنگ کمیٹی کے اندر۔ ورکنگ کمیٹی دوسرے درجے کی طاقت ہے، پہلے درجے کی طاقت جمعیت علماء کی آپ حضرات ہیں۔ میں نے کام کیا، جتنا میرے اندر لیاقت تھی اور جو میں کر سکتا تھا، آسام کے اندر خدمت کرنا یا دہشت گردی کے الزام میں پھنسے ہوئے لوگوں کے ساتھ جمعیت علماء مہاراشٹر کے تعاون سے جو کام ہو سکا وہ کرنا، یا ملک کے اندر مختلف مواقع کے اوپر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں قربت کو پیدا کرنا، مکانات کی تعمیر کرانا، جو سلسلہ آج تک میں آسام کے اندر دوسری جگہوں پر چل رہا ہے،
یہ سب جمعیت علماء کی کام ہے اور ہمارے اکابر کی زندگی جیسی تھی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہی کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے چلیں. یہ سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے تو میری پہلی چیز تو آپ حضرات چونکہ بنیادی طاقت ہیں اس لیے یہ ہے کہ آپ مجھے سبکدوش کر دیجیے. آپ اس کو سمجھیے بات نہیں.